بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سلسلہ خیر خواہی اس حدیث پاک کے پیش نظر اس کا نام رکھا گیا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، کہ دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کس کی خیر خواہی؟ فرمایا للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کے ساتھ مخلص ہو جانا اور اللہ کی کتاب کے ساتھ مخلص ہو جانا اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہو جانا اور مسلمانوں کے اماموں کے ساتھ مخلص ہو جانا اور عام مسلمانوں کے ساتھ مخلص ہو جانا، یہ ہے دین۔ اور ان سب کے ساتھ مخلص ہو جانا، خالص ہو جانا، کھرا ہو جانا، یہ ہے النصیحہ، خیر خواہی، ہر ایک کی خیر خواہی، ہر ایک کے ساتھ نصیحت اور ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی، اس کا ہر ذات کے ساتھ الگ الگ معنی ہے۔ حدیث پاک میں جس کو نصیحت کہا گیا، اس کے معنی میں محدثین نے فرمایا کہ کسی چیز کو خالص کر لینا، علائشوں سے پاک کر کے اور اس کی قباحتوں سے اسے بچا کے بالکل کھرا کر لینا، یہ ہے نصیحت یا النصح۔ تو اللہ کے لیے خالص ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو تمام خوبیوں کا جامع ماننا، تمام عیبوں سے پاک ماننا، اس کو معبود برحق ماننا، اس کو ہر شریک سے پاک ماننا، اس کی اطاعت و بندگی کرنا، اس کی نافرمانی اور اس کے حکم کی خلاف ورزی سے اجتناب کرنا، بچنا، شکر کرنا، اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت اور بندگی کرنا، یہ اللہ کے ساتھ خالص ہونا ہے، یہ اللہ کے ساتھ بندے کا کھرا ہو جانا ہے۔ والی کتابیں ہی، کتاب اللہ کے ساتھ خالص ہونے کا مطلب کہ اللہ کی ذات پاک نے جو کتاب نازل فرمائی ہے اس کو دل و جان سے اللہ کا کلام ماننا، اس کی مختصر ترین کوئی بھی صورت، اس کی مثل کوئی نہیں لا سکتا، یہ یقین ماننا، اور اللہ کی کتاب کے تمام احکامات کو دل و جان سے مان کر عمل کرنا، کتاب اللہ کی تلاوت کرنا، اور اسی طرح کتاب اللہ کا ادب اور احترام اور تعظیم و تکریم، یہ کتاب اللہ کے ساتھ خالص ہونا، کھرا ہونا ہے۔ اسی طرح والی رسول ہی، کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کھرے ہو جاؤ۔ نصیحت اللہ کے رسول کے ساتھ تمہارا کھرا ہونا کیا ہے، خالص ہونا کیا ہے؟ کہ ان کی رسالت کو دل و جان سے تسلیم کرے اور جو کچھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں تشریف لائے اس شریعت کو من و عن تسلیم کرے، حضور کے احکامات کی اطاعت کرے، تعظیم اور توقیر کرے، آپ کی سنت پر عمل کرے، آپ کی دعوت کو آگے پہنچائے، آپ کے صحابہ، اہل بیت سب کے ساتھ محبت کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خالص ہونا اور کھرا ہونا ہے۔ مسلمانوں کے اماموں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے مراد مسلمانوں کے حکمران ہیں اور خلفاء ہیں، بادشاہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی صحیح بات ہو اس کو دل و جان سے مانو اور ان کی صحیح بات کے خلاف بغاوت نہ کرو بلا وجہ، اور ان کو حق بات کی تلقین کرنا، یہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اگر اس سے مراد علماء ہیں، شرعی رہنما ہیں، دینی رہنما ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو وہ تمہیں شریعت کے احکام سمجھائیں ان کو مانو، ان کی تعظیم و توقیر کرو۔ حدیث کا آخری لفظ یہ ہے کہ عامۃ الناس، عام مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونا، خالص ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے بھلائی کے کاموں میں ان کی رہنمائی کرنا، اپنے قول و فعل کے ذریعے ان کی رہنمائی کرنا، مدد کرنا، ان کی خیر خواہی، ان کے لیے بھلا چاہنا، ان کے لیے اچھا سوچنا، یہ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی مسلمان ہے اس کے ساتھ اپنے دل کو خالص کر لو اور ان کی مصلحت، ان کی بھلائی کی طرف ان کی رہنمائی کرو، ہر قسم کی تکلیف، نقصان، ضرر سے ان کو بچانے کی کوشش کرو۔ اس سلسلے کا نام ہم نے سلسلہ خیر خواہی، اس حدیث کے اندر جو لفظ ہے الدین النصیحہ، یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، تو الدین النصیحہ کا ترجمہ ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، تو اسی سے ہم نے اس سلسلے کا نام ماخوذ کیا ہے اور اس نسبت سے رکھا ہے کہ یہ خیر خواہی ہے۔ آپ ماہ رمضان المبارک میں خاص طور پر ہمارے اس سلسلہ میں دیکھیں گے کہ مختلف لوگوں کے جو بنیادی ضروری مسائل ہیں بطور خاص ماہ رمضان سے متعلق، جس میں کہ فطرانہ کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، اعتکاف کے مسائل ہیں، رمضان کے روزوں کے مسائل ہیں، تلاوت قرآن کے مسائل ہیں، نماز تراویح کے مسائل ہیں، نماز وطر کے مسائل ہیں، اور اس کے علاوہ عامۃ الناس کے دیگر جو ان کی
ضروریات دین بنیادی ہیں اس سے متعلقہ جو دینی احکام ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں آپ تک پہنچانے کی اپنی علمی بساط کے مطابق اور اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کریں گے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس میں وہ خیر عطا فرمائے جس طرح ہم نے اس کا نام رکھا ہے خیر خواہی۔ مقصد صرف بھلا چاہنا ہے، ہر ایک کا بھلا، ہر ایک کی خیر اور کسی کی خیر میں اپنی خیر، سب کا بھلا سوچنا، سب کے لیے بھلا کرنا اور کسی کے بھلے میں اپنے بھلے کی اللہ سے امید رکھنا، یہ سوچ کر اس کا ہم نے آغاز کیا ہے اور اس کا نام سلسلہ خیر خواہی یہ نام رکھا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جسے حکمت اور دانائی دی گئی اسے بہت بڑی خیر سے نوازا گیا، بہت بڑی خیر عطا فرمائی گئی۔ اسی طرح حدیث پاک میں بھی اشارہ ہے کہ مَن یُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین، بے شک اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ پاک اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو ان تمام احادیث کو اور قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو ملا کر اگر ہم خلاصہ نکالیں تو وہ یہ ہے کہ ہم سب سے بڑی خیر ہمارا دین اسلام ہے۔ اس دین کے احکام کو، اعمال کو، عبادات کو، ایمانیات کو، معتقدات کو، معاملات کو سمجھنا یہ انسان کے حق میں بہت بڑی خیر ہے، اس پر عمل کرنا بہت بڑی خیر ہے، اس کو آگے پہنچانا خیر ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سلسلہ میں آپ سب ہمارے ساتھ جڑ جائیں اور اس سلسلہ میں آپ ہمارے معاون و مددگار بنیں اور دوسرے لوگوں تک یہ پیغام زیادہ سے زیادہ پہنچائیں تاکہ اس خیر خواہی کے دائرے میں ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شامل کر کے اللہ کے حضور اجر و ثواب کے مستحق بنیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی پاک بارگاہ سے خیر کثیر عطا فرمائے۔